حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محمد وآل محمد پر. مجمع تھوڑا سا بکھرا ہوا سا لگ رہا ہے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو ایک جگہ سمیٹ جائیں تو بہتر رہے گا، گفتگو کرنے میں تھوڑا سا آگے آ جائیں. آگے تشریف لاتے رہیں، ایک صلوات بھیجتے رہیں محمد وآل محمد. ایک صلوات بھیجیں گے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کا اختتام ہے اور یہ ایام میں یہ مجالس جن کا انعقاد مومنین نے کیا ہے. خالق کائنات، مالک کے ارض و سما، وہ پروردگار کہ جو کائنات کا خلق کرنے والا ہے، وہ معبود کہ جو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ خدا کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ پروردگار جو انسان جیسی مخلوق کو بنا کر اس کو شرف بخشا، وہ پروردگار جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، وہ پروردگار جس نے اس پوری زمین کو بچھایا، وہ خدا کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور اس شامیانے میں چمکتے ہوئے ستاروں کو اس کی خوبصورتی بخشی، وہ خدا کہ جس نے انسان کے لیے صبح و شام وہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ جس کا شکر انسان زندگی بھر کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا، وہ خدا کہ جو انسان کو رزق اپنی عبادت کے بدلے میں نہیں دیتا ہے، وہ خدا ہونے کے اعتبار سے دیا کرتا ہے. ورنہ تو آج جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری عبادتوں کے بدلے اللہ رزق دے تو ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم وہ کریم ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد انسان کو وہ مرتبہ بخشا جو مخلوقات میں کسی اور کو نہیں ہے. اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، مالک ارض و سما، اپنی محکم، مستحکم اور لاریب کتاب، وہ کتاب کہ جس میں کسی طریقے کا شک و شبہ نہیں ہے، وہ کتاب کہ جس کے اندر کسی طریقے کا کوئی عیب نہیں ہے، وہ کتاب جس کا جواب لوگوں نے لکھنا تو چاہا، نہ کل لکھ سکے تھے، نہ آج لکھ سکے ہیں، نہ کل لکھ سکتے ہیں. وہ کتاب جس کو ہم صبح شام پڑھا کرتے ہیں، وہ کتاب کہ جس کے اندر اللہ نے تمام علم کے خزانوں کو چھپا رکھا ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جو ان خزانوں کو لے لیا کرتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ علم ملا کرتا ہے، ورنہ قرآن پڑھنے سے انسان کو علم نہیں ملا کرتا جب تک کہ عشق اہل بیت اس کے دل میں نہ ہو جائے. وہ کتاب کہ جو اللہ نے انسان کے لیے معجزہ بنا کر بھیجا، وہ کتاب کہ جو قیامت تک کی خبریں لے کر آئی ہے، وہ کتاب جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اور یہ کہا جائے کہ ایک ایک نقطہ سچا ہے، وہ کتاب کہ جس کا جواب کائنات نہ لا سکی ہے، نہ لا سکتی ہے. ایک ایسی کتاب، اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں آگے آپ کے ذہن کا آمادہ ہو جائے سننے کے لیے. آج کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوئی انسان کسی کتاب کو لکھتا ہے، کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے، تو لکھنے کے بعد جب اس کی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ اپنی کتاب کے شروع میں ایک دیباچہ لکھتا ہے جس میں وہ پڑھنے والوں سے گزارش کرتا ہے، اے پڑھنے والوں، ہم پر اتنا کرم کرنا کہ جب تم ہماری کتاب کو پڑھو تو ذرا غور سے دیکھنا، اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی خامی تو نہ رہ گئی، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے.
اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو ہمیں آپ بتائیں تاکہ اگلا ایڈیشن جو ہو اس میں وہ کمی نہ رہ جائے، وہ خامی نہ رہ جائے۔ یعنی دنیا کا ہر ایک رائٹر جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے خطا ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان اس بات کا اعلان نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، بس وہ خالق کائنات واحد ہے جو کتاب کے شروع میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قیامت تک بھی عیب ڈھونڈنا چاہو گے تو عیب نہیں ملے گا، قیامت تک بھی عیب ڈھونڈنا چاہو گے تو عیب نہیں ملے گا۔ تو یہاں کہنا چاہیے کہ جب کتاب میں عیب نہیں ہے تو جس پر کتاب نازل ہوئی ہے اس میں عیب کہاں سے ہو؟ صلوات محمد و آل محمد۔ یعنی انسان کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھنے والوں تم ڈھونڈو، تلاش کرو، اگر تم عیب تلاش بھی کرنا چاہو گے تو تمہیں عیب نہیں ملے گی۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں تلاش کرنے سے عیب مل جائے، اس میں عیب ہی نہیں ہے۔ تو سوچئے جب کتاب میں عیب نہیں ہے تو جس پر نازل ہوا ہے اس پر کتنا۔ کہتے ہیں کہ صاحب کتاب کے اندر بڑا علم پایا جاتا ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس میں قیامت تک کا علم ہے۔ تو ذرا یہ تو بتاؤ کتاب بڑی ہے یا رسول بڑا ہے؟ بھئی کتاب بڑی ہے یا رسول بڑے ہیں؟ کہنے لگے صاحب کتاب میں بڑا علم ہے۔ عجیب بات ہے، کتاب میں تو علم ہے، جس پر کتاب اتری ہے وہ جاہل ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، کتاب میں تو علم ہے، صاحب کتاب کے اندر ہر خوش کو تر چھپا ہوا ہے، یہ کتاب وہ ہے جو قیامت تک کے تمام خبریں لے کر آئی ہے۔ تو اگر کتاب کے اندر اتنا علم ہے تو جس پر کتاب اتری ہے وہ کتنا عالم ہوگا، کتنا پڑھا لکھا ہوگا۔ تو کتاب وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طریقے کا شک و شبہ اور گنجائش نہیں ہے۔ میں نے اپنا موضوع جو قرار دیا انشاءاللہ آج اور کل کی مجلس، 2 مجلس سے مجھے خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں انشاءاللہ حاضر رہوں گا۔ میرا موضوع ہے کہ کتاب اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ اب قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے، 2 مجلسوں میں ہم کو طے کرنا ہے، اور یہ طے کرنا ہے کہ اہل بیت قرآن کے محتاج ہیں یا قرآن اہل بیت کا محتاج ہے۔ بڑی توجہ، اگر میرا موضوع پہنچ جائے، اہل بیت قرآن کے محتاج ہیں یا پھر قرآن اہل بیت کا محتاج ہے؟ اگر اہل بیت قرآن کے محتاج، دیکھیں میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے جا رہا ہوں، اگر اہل بیت قرآن کے محتاج ہیں تو جہاں جہاں قرآن پہنچے اہل بیت کو وہاں پہنچنا چاہیے، جہاں جہاں قرآن پہنچے وہاں وہاں اہل بیت کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن اگر ہو یوں کہ جہاں جہاں اہل بیت جائیں وہاں وہاں قرآن پیچھے پیچھے جائے تو سمجھ جائیے گا قرآن محتاج ہے اہل بیت کا، اہل بیت محتاج نہیں ہے قرآن کے۔ بھئی آیت اتر رہی ہے فلاں جگہ پر، جناب موسیٰ کو ضرورت تھی تورات لینے گئے تھے، انجیل کی ضرورت تھی تو جناب عیسیٰ لینے گئے تھے، زبور کی ضرورت تھی تو جناب داؤد لینے گئے، لیکن رسول ہمارا نبی کبھی کسی آیت کو لینے کے لیے نہیں پہنچے، آیت پیچھے پیچھے گئی ہے جہاں جہاں میرا نبی پہنچا ہے۔ گھر میں ہے تو آیت آ رہی ہے، میدان میں ہے تو آیت آ رہی ہے، حضر میں ہے تو آیت آ رہی ہے، سفر میں ہے تو آیت آ رہی ہے، چادر میں ہے تو آیت آ رہی ہے، حزیر میں ہے تو آیت آ رہی ہے، غدیر میں ہے تو آیت آ رہی ہے۔ اہل بیت قرآن کو لینے نہیں گئے، قرآن وہاں وہاں گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا باپ کے پیچھے بچہ ایسے جاتا ہے جہاں جہاں باپ مڑے وہاں وہاں بچہ پیچھے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے یہ کہاں کہاں مڑ رہا ہے۔ دیکھیے اگر قرآن کی زبان میں کہا جائے تو قرآن ہے حق، قرآن ہے حق، اور حق کون ہے؟ تو رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق قرآن کے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اب عزیزان محترم جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں قرآن جائے گا، جہاں جہاں قرآن جائے گا وہاں وہاں علی نہیں بلکہ علی آگے ہوں گے قرآن پیچھے ہوگا۔ جو قرآن کا بھی امام ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔
تو عزیزو، میرے نوجوانوں، بزرگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن اور اس کی عظمت کو سمجھیں، اور قرآن ہے کیا۔ موضوع ہے ہمارا قرآن اور اہل بیت۔ اہل بیت کو ضرورت ہے قرآن کی، مگر بس اتنی کہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے۔ مگر کچھ جگہوں پر قرآن آ کر خاموش ہو جاتا ہے، وہاں اہل بیت کو آگے آنا پڑتا ہے۔ کچھ جگہ پر قرآن آ کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر اہل بیت کو آنا پڑتا ہے آگے۔ قرآن کی ایک حد ہے، قرآن ایک جگہ رک جاتا ہے۔ یہ جملہ بدل کر یہ کہہ دوں، اگر آپ میری بات کو سمجھ جائیں تو میرے ساتھ بولیے گا، قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کہتے کس کو ہیں؟ کہ اہل بیت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن ہے۔ میں جملہ نہیں پہنچا آپ تک۔ اہل بیت کے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کا نام ہے قرآن، اور اس کا پتہ چلتا ہے نوکروں سے۔ نوکر وہی زبان بولتے ہیں جو گھر میں بولی جائے، نوکر وہی زبان بولتے ہیں جو گھر میں بولی جائے۔ اب اگر یقین نہ آئے تو فضا سے پوچھ لو، اگر قرآن بولتی ہوئی نظر آ جائے سمجھ جائیے گا اہل بیت کی زبان کا نام ہے قرآن۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ قرآن اور کسی چیز کا نام نہیں، اہل بیت کے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کا نام ہے قرآن۔ قرآن کی بہت عظمت ہے، قرآن کی بڑی عزت ہے، قرآن کا بڑا شرف ہے۔ قرآن مسلمان نے سمجھا نہیں، قرآن کو اپنے گھروں میں رکھتا ضرور ہے، مگر قرآن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ سمجھ میں جب یہ آئے گا جب اہل بیت کی محبت دل کے اندر ہوگی۔ خالی قرآن کے پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ عشق اہل بیت نہ ہو۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، ایک بات آپ تک پہنچانی ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں صبح شام، یہ جو ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہوگی، نماز جب مغرب پڑھتا ہوں 3 رکعت واجب قربتاً اللہ، اس کے بعد سورہ حمد، اس کے بعد انا انزلنا، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجدہ، یہ نماز قرآن میں دکھائیے کہاں پر ہے؟ بھئی کہیں ہے قرآن میں یہ نماز؟ جس طریقے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ پورے قرآن کے اندر کہیں ہے؟ کہ نہیں؟ قرآن میں نماز ہے مگر کیسی ہے؟ کہیں رکوع ہے، کہیں سجدہ ہے، کہیں قیام ہے، کہیں ذکر ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب یہ بکھری ہوئی نماز تھی، قرآن نے سمیٹی ہے اہل بیت نے۔ بڑی توجہ، یہ بکھری ہوئی نماز تھی، قرآن نے صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اس سے بہتر انداز میں صلوات دیجئے کہ محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں آپ تک میری بات پہنچ جائے، بکھری ہوئی نماز، کہیں قیام، کہیں رکوع، کہیں سجدہ، یہ نماز بکھری پڑی ہے مگر سمیٹا کس نے؟ اگر اہل بیت بکھری ہوئی نماز کو سمیٹ سکتے ہیں تو کیا بکھری ہوئی قسمتوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ بھئی اہل بیت نماز، اب دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے خاموش، اہل بیت ہیں بولتے ہوئے۔ ایک ہے قرآن ناطق، ایک ہے قرآن صامت۔ اب قرآن سے ہم کیسے سمجھیں؟ اب میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں، میری مثال آپ تک پہنچ جائے تو آپ میرے ساتھ بولیے گا قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کے گھر حاضر ہوا، آپ کے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ آپ نے ڈرائنگ روم میں مجھے بٹھایا، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، آپ سے گفتگو چل رہی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ آیا۔ جیسے ہی وہ بچہ آیا ہم نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ابھی اس نے بولنا ہی شروع کیا تھا، تتلاتی ہوئی زبان میں اس نے کچھ کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے دوبارہ بتایا۔ اس نے تتلاتی ہوئی زبان میں پھر کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پھر پوچھا بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ کہو۔ اس نے پھر کہا، اس نے تتلائی ہوئی زبان میں پھر کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ 3 مرتبہ کوشش کی مگر سمجھ میں۔ پھر میں نے اس کے والدین کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ حضور یہ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی آپ کی سمجھ میں کیسے آ گئی؟ بھائی زبان تو یہ بول رہا ہے نا، جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، بڑی توجہ جملہ پہنچانے جا رہا ہوں، جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی آپ کی سمجھ میں کیسے آ گئی؟ کہ مولانا یہ ہوا ہے ہمارے گھر میں پیدا، ہم ہیں اہل بیت، تو جس کے گھر میں ہوگا وہی تو جانے گا۔ اب نماز سمجھنی ہے کہاں سمجھو گے؟
جن کے گھر میں قرآن اترا ہے وہی بتائیں گے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن سے نماز کون سمجھے گا؟ اہل بیت کے علاوہ نماز سمجھ میں نہیں آ سکتی، بس اہل بیت ہیں جو نماز سے بتا سکتے ہیں۔ انسان سمجھے کہ آخر قرآن کی عظمت کیا ہے۔ جس نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا اس کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا۔ دو چیزیں آئی ہیں کیا جس آیہ مبارکہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، ایک نور اور ایک کتاب۔ مسلمانوں نے کہا کہ صاحب یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کو ہی نور کہا گیا ہے اور نور کو ہی کتاب کہا گیا ہے، یعنی وہ قائل نہیں ہیں کہ حضور نوری ہیں، اسی وجہ سے حضور کو اپنے جیسا کہہ دیتے۔ بھائی نور میں اور خاتم میں تو بڑا فرق ہے نا۔ جو یہ قائل نہیں ہے کہ رسول اللہ نوری ہیں، وہ کہتے ہیں رسول ہم جیسے، ہمارے بڑے بھائی تو ہیں، جیسے ہم ویسے وہ۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب آئی ہے۔ پھر قرآن پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین کے درمیان رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا پروردگار؟ ویزکیہم، تزکیہ نفس کرنے آیا ہے، نفسوں کو پاکیزہ بنانے آیا ہے۔ عجیب بات ہے قسم خدا کی، نفسوں کو پاکیزہ ہی وہ بنائے گا جو پہلے سے خود پاک ہو۔ بھئی یہ تو بچہ بتا دے گا، بچے سے کہو بیٹا اس گلاس کو پاک کر کے لاؤ، کیا نجس پانی سے پاک کرے گا؟ پتہ چلا پانی پاک ہوگا تبھی تو پاک کرے گا، تو جو تزکیہ نفس کرنے آیا ہے وہ خود اتنا پاک ہوگا تبھی تو پاک کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اچھا کیا کرنے آیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، مطلب پڑھانے آیا ہے۔ یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ پڑھانے آیا ہے۔ اب جب پڑھانے آیا ہے تو پڑھائے گا تو وہی، بھائی پڑھانے تو وہی آئے گا جو خود پڑھا ہوا ہوگا۔ پتہ چلا جو خود پڑھا ہوا نہ ہو وہ کسی کو پڑھائے گا کیا؟ تو اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئیں، ایک نور آیا اور کتاب آئی۔ کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہے؟ اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا۔ تو بڑی توجہ آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بچہ بولتا ہوا نہیں آتا، کوئی بچہ پڑھا لکھا نہیں آتا۔ آیت کیا ہے؟ واللہ اخرجکم، جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یعنی جب انسان پیدا ہوا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو جاہل تھا، ان پڑھ تھا۔ اچھا اے پروردگار یہ آیت سب کے لیے ہے؟ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جاہل پیدا ہوگا؟ بھائی انسان یہی تو کہتا نا، رسول نعوذ باللہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ کیوں نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ کیونکہ پڑھ کر کوئی آتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ جو اس بات کا قائل نہیں ہے کہ رسول پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور جو قرآن کو جھٹلائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بڑی توجہ میرے ساتھ متوجہ رہے۔ آیت کہتی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم بولنا نہیں جانتے تھے، تم پڑھانا نہیں جانتے تھے۔ اے پروردگار یہ آیت سب کے لیے ہے؟
کہا سب کے لیے ہے؟ پروردگار ہر بچے کے لیے ہے کہ ہاں ہر بچے کے لیے ہے؟ تو ہم نے کہا پروردگار ہم نے سورہ رحمان بھی پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے پہلے پڑھایا بعد میں خلق کیا اور بیان کرنے کا سلیقہ دیا۔ پتہ چلا جو بھی بچہ ہے وہ جاہل ہوتا ہے، مگر کچھ بچے ایسے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بولتے ہوئے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قرآن سناؤ، کبھی کہتے ہیں انجیل سناؤ، کبھی کہتے ہیں تورات سناؤ۔ قرآن تو عجیب بات کہہ رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، لیکن پھر وہی آیت مل رہی ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے سے پہلے پڑھایا، اور عجیب بات کہہ دی علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ یہ بیان کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ کہا رسول کی گاہوش میں آتے ہی بچے نے کہا کہو تو تورات سناؤں، کہو تو زبور سناؤں، کہیں تو انجیل سناؤں، اور کہیں تو قرآن سناؤں۔ عزیزو تورات سنائی حیرت کی بات نہیں ہے، انجیل سنائی حیرت کی بات نہیں ہے، زبور سنائی حیرت کی بات نہیں ہے، حیرت تو یہ ہے کہ قرآن ابھی نازل بھی نہیں ہوا اور علی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بھئی حیرت تو یہ ہے کہ ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا اور علی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ کہا جائے کہ جو علی کہیں وہ قرآن ہے یا علی وہی کہتے ہیں جو قرآن ہوتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں، میں آج آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں اور کل اپنا نتیجہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت۔ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے انسان کا، قرآن بیان کر رہا ہے، لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں مگر قرآن سمجھ نہیں پا رہے۔ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے میرے نوجوانوں کے لیے بات، بھائی یہ جو آپ عزاداری کر رہے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ جو آپ فرشیدہ بچھا کر بیٹھے ہیں، یہ مجلس کر رہے ہیں، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اگر قرآن میں عزاداری نہ ہو تو قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ بڑی توجہ، قرآن میں عزاداری نہ ہو کہ نہیں یہ بدعت ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں مجلس یہ بدعت ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگے رسول نے کبھی مجلس نہیں کی، اور جو کام رسول نہ کرے وہ بدعت ہوتا ہے۔ جو کام رسول نہ کرے، بڑی توجہ، میری بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ کہنے لگے کہ صاحب یہ جو آپ مجلس کر رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا کیوں بدعت ہے بھائی، یہ تو بتاؤ۔ کہنے لگے کہ یہ تو قانون ہے، جو کام رسول نہ کرے اس کا کرنا بدعت ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اصول پہ باقی رہنا۔ اے مسلمانوں، جو اصول بنا دیا کہ جو رسول نہ کریں وہ کرنا بدعت ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آپ اپنے والد محترم کو سلام کرنا بند کرو۔ بھائی اپنے ابا جان کو سلام کرنا بند کرو۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ رسول نے کبھی کیا ہی نہیں۔ بھائی حضور نے کبھی اپنے والد محترم کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ جب رسول پیدا ہوئے تو والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ بھائی جب والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا اور آپ کر رہے ہیں اپنے ابا کو سلام، جو جب رسول نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرنے لگے؟ کہنا مولانا سمجھے نہیں، اگر رسول کی پیدائش کے بعد ان کے والد ہوتے تو رسول ان کو سلام کرتے۔ میں نے کہا یہی بات تم نہیں سمجھے، اگر کربلا میں رسول ہوتے مجلس بھی کرتے، ماتم بھی کرتے، نوحہ بھی پڑھتے، مرثیہ بھی ہوتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو بدعت نہیں ہے، یہ ثواب ہے۔ یہ جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں یہ ثواب ہے، اور ثواب کے لالچ میں نہیں کرتے ہم، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم پہنچائیں۔ کہنے لگے کہ صاحب یہ عزاداری جو ہے کہاں ہے؟ قرآن میں کہیں تو دکھائیے کہ عزاداری ہو۔ بڑی توجہ کے ساتھ، قرآن میں عزاداری کہاں ہے؟ تو قرآن کی تو ہر آیت میں ہے۔
عزاداری قرآن کے اندر ہے، تلاش کرنے والا چاہیے۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ حضور وہ جو آیت ہے نا جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فجر کی 2 رکعت پڑھنی چاہیے، ظہر کی 4 رکعت پڑھنی چاہیے، عصر کی 4 رکعت پڑھنی چاہیے، مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے، عشاء کی 4 رکعت پڑھنی چاہیے، بس اس آیت کی اگلی والی جو آیت ہے وہ عزاداری والی آیت ہے۔ اس آیت کے جو اگلی والی آیت ہے وہ عزاداری والی آیت ہے۔ کہنے لگے صاحب قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا فجر کی 2 رکعت پڑھو، ظہر کی 4 رکعت پڑھو، عصر کی 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت پڑھو، عشاء کی 4 رکعت پڑھو۔ ہم نے پوچھا پھر پڑھتے کیوں ہو؟ کہا محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھا اس لیے پڑھی، صبح کی 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، صبح کی 2 رکعت پڑھی، ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے 4 رکعت پڑھی، عصر کی 4 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، عصر کی 4 رکعت پڑھی۔ میں نے کہا ہے عقل کے اندھو، محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز تو سمجھ میں آئی، مگر نماز سے پہلے کے دروازے پر جا کے سلام کیا وہ تمہیں دکھائی نہ دیا؟ صلوات محمد وآل محمد پر۔ تو قرآن کے اندر سب کچھ ہے، تلاش کرنے والا چاہیے۔ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، ڈھونڈنے والا چاہیے۔ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنا اور ہے، دل روشن کر کے قرآن پڑھنا اور ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے دل روشن ہونا چاہیے۔ آج میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ہم پر واجب ہے قرآن پڑھیں۔ اگر قرآن ہم نے نہیں پڑھا تو باقاعدہ سختی کے ساتھ حدیث ہے کہ والدین کی بخشش نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ کیا ہے قرآن؟ کیا ہے کتاب؟ قرآن اس عظمت والی کتاب کا نام ہے جس میں ہر خشک و تر چھپا ہوا ہے۔ وہ ڈھونڈے گا کون؟ کوئی اور تو نہیں ڈھونڈے گا، ہم اور آپ ہی تو ڈھونڈیں گے نا۔ جب پڑھیں گے تبھی تو تلاش کریں گے۔ یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ قرآن سے الگ نہیں ہے، یہ جو مجلسیں ہم کر رہے ہیں یہ قرآن سے الگ نہیں ہے۔ تبرک قرآن کے اندر ہے، علم قرآن کے اندر ہے، ذری قرآن کے اندر ہے، ارے منبر تک قرآن کے اندر ہے، مگر تلاش کرنے والا تو ہونا چاہیے نا۔ تلاش کیسے کریں گے؟ تو پھر منبر پر آنا فضیلت نہیں ہے، ذری کا اٹھا لینا فضیلت نہیں ہے، صرف ماتم کر لینا فضیلت نہیں ہے، صرف زلجنہ برآمد کر لینا فضیلت نہیں ہے، ارے صرف علم اٹھا لینا فضیلت نہیں ہے۔ ہر علم اٹھانے والا علمدار نہیں ہوتا، ہر علم اٹھانے والا علمدار نہیں ہوتا۔ اگر سب علم اٹھانے والے علمدار ہوتے تو جو 39 دن تک جاتے رہے سارے کے سارے علمدار کہلائے جاتے، مگر علمدار وہی تھا جس نے علم کی ذمہ داری کو اٹھایا۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ قرآن میں سب ہے۔ اب دیکھیے جو بات میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ قرآن میں سب ہے۔ انسان سمجھے کہ آخر قرآن کی تحقیق کہاں تک اور کیسے کرنی چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ضروری ہے قرآن کو پڑھنا۔ اگر آپ نے قرآن کو صرف عربی میں پڑھ لیا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قرآن کیا ہے۔ آپ عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے ایک پیغام، قرآن ہے ایک زبان، قرآن ہے ایک میسج جو خدا کی طرف سے آیا ہے، قرآن ہے ایک پیغام جو خدا کی طرف سے آیا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں ملتا ہے، علامہ اقبال قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ان کے والد محترم نے پوچھا اے اقبال کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور قرآن پڑھ رہا ہوں۔ والد محترم چلے گئے۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا۔ دوسرے دن پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے دن پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا جان آپ جب روز دیکھتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ بھائی ڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مگر آپ کا سوال وہی ہے کہ آپ قرآن کیا کر رہے ہو؟ میرا جواب یہی ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ ڈیلی آپ مجھ سے دیکھ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس لیے کیونکہ میں تمہیں اخبار پڑھتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں۔
جب تم اخبار پڑھتے ہو تو تمہارے چہرہ کبھی کھل جاتا ہے، کبھی افسردہ ہو جاتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی بدل جایا کرتا ہے۔ کہا تم جب اخبار پڑھتے ہو تو چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں، قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کے تاثرات نہیں بدلتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کہا تو ترجمے سے پڑھو۔ کا فائدہ کیا ہوگا؟ بڑی توجہ میرے نوجوانوں، جو بات پہنچ رہی ہے آپ تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ ایک مرتبہ پوچھا ان کے والد نے، اقبال یہ بتاؤ جتنی باتیں اخبار میں چھپی ہیں کیا ساری سچ ہیں؟ کہنے لگے نہیں، کچھ خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ کہا اقبال یہ بتاؤ جتنی اخبار جتنی خبریں قرآن میں ہیں کیا کوئی خراب کیا غلط کیا کوئی جھوٹی ہے؟ کہا نہیں، ایک خبر بھی جھوٹی نہیں۔ کہا کتنی عجیب بات ہے، جس کی خبروں پر یقین نہیں وہ تو دل سے پڑھا جائے، اور جس کی خبروں کا یقین ہے وہ دل سے نہ پڑھا جائے۔ صلوات محمد آل محمد پر۔ قرآن وہ ہے جو انسان کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ آپ قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہوں یہاں پر اور پڑھ رہے ہوں اور پڑھتے پڑھتے نور چلا جائے۔ اگر یہ لائٹ چلی جائے تو آپ قرآن پڑھ پائیں گے؟ اللہ نے کہا نور کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ بھائی تم فکر مت کرو، اگر ہم قرآن بھیج رہے ہیں تو نور بھی ساتھ میں بھیج رہے ہیں۔ ہم اللہ کی اپنی ٹارچ بھیج رہے ہیں جس کے سیل کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ جس نے اس ٹارچ کو چھوڑ دیا وہ اندھا ہوگا، نہ قرآن دکھائی دے گا نہ راہ دکھائی دے گی، اور زندگی بھر کہتے رہیں گے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اور جو ٹارچ لے لیں گے، روشنی لے لیں گے، وہ ہمیشہ کہیں گے اللہ ہمیں اسی راستے پر قائم رکھ، اسی راستے پر قائم رکھ، اسی راستے پر قائم رکھ۔ پتہ چلا جو اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھٹکا کرتا ہے، جو اہل بیت کا دامن پکڑ لے وہ سیدھی راہ پہ چلتا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ یہ قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے؟ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن انسان کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے، قرآن انسان کو حیات دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں کسی کا کاروبار نہ چلے، مولانا صاحب کاروبار نہیں چلا، کوئی سورہ بتا دیجیے۔ مولانا نے کہہ دیا سورہ واقعہ پڑھ لو۔ کون سے پارے میں ہے یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ کہا صاحب اس پارے میں کہ مولانا نکال کر دے دیجیے، مولانا نے نکال کر دے دیا، بس وہیں نشانی لگا دی۔ اب قرآن وہیں سے کھلے گا، وہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا جب تک پڑھا جاتا ہے جب تک کاروبار نہیں چل رہا، جب کاروبار چل جاتا ہے تو قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے آج 2022 کے اندر ہم سب کے پاس اتنی عقل تو ہے کہ اگر میرا ایک دوست ہو، میں اس سے بات کرتا ہوں اور صرف مطلب سے وہ مجھ سے ملتا ہو، وہ جب بھی اسے مطلب ہو تب بات کرتا ہو، جب مطلب نہ ہو تو نہ سلام کرتا ہو، نہ فون کرتا ہو، نہ ملاقات کرتا ہو۔ ایک بار دیکھوں گا، دوسری مرتبہ دیکھوں گا، تیسری مرتبہ دیکھوں گا، پھر میں سوچوں گا جب یہ مطلب ہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ رہنے کی۔ یعنی آج کے زمانے میں انسان جانتا ہے کہ اگر مطلب سے پکارو تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے تو اپنی راہ بدل لیا کرتا ہے۔ کتنا معبود رحیم ہے وہ خدا، اسے مطلب سے بلاؤ تب بھی دیتا ہے، محبت سے بلاؤ تب بھی دیا کرتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ اہل بیت ہے، یہ قرآن ہے۔ دیکھیے قرآن میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ قرآن صامت ہے اور اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ بڑی توجہ اب جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ یہ جو عزاداری آپ کر رہے ہیں، جو مجلسیں کر رہے ہیں آپ، یہ جو ماتم کر رہے ہیں، یہ سب کا سب قرآن میں ہے۔ آپ کسی عالم دین سے جا کر پوچھئے گا، کربلا بھی باقاعدہ قرآن کے اندر ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ تو میں پڑھتا کچھ آیتیں پڑھتا کہ جو قرآن کی۔
اب ہم سے سوال یہ کیا جاتا ہے، آپ یہ جو مجلس کر رہے ہیں یہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے امام بارگاہ میں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر جلوس بھی تو برآمد ہوتا ہے، گلی گلی کوچے کوچے بھی تو جاتے ہیں آپ، بھئی یہ کیوں ہے؟ مجلس کرنی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو، بڑی اچھی بات ایک عالم دین نے کہی۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا، کہنے لگے کہ صاحب یہ ماتم کیا ہے؟ کہا یہ ماتم یہ ایک معجزہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مارتے سینے پر ہیں، لگتا یزید کے رخسار پر ہے۔ بڑی توجہ، یہ معجزہ ہے، ہم مارتے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر ہیں، لگتا یزید کے رخسار پر ہے۔ بڑی توجہ، اگلا جملہ سنیں گے تو آپ میرا ساتھ دیں گے۔ یہ معجزہ ہے، مارتے سینے پر ہیں، لگتا یزید کے رخسار پر ہے۔ کہا گیا تو پھر یہ ماتم گھر میں بیٹھ کر کیا کرو نا۔ کہا گھر میں اگر یزید ہوتا، بھئی اگر گھر میں یزید ہوتا تو گھر میں بیٹھ کر کرتے، مگر گلی گلی کوچے کوچے یوں جا رہے ہیں کہ جہاں جہاں یزید پھیلا ہوا ہے وہاں وہاں حسینیت پہنچ جائے گی۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اب جملہ سن لیجئے عزیزان محترم، یہ مجلسیں یہ جلوس کیوں برآمد ہوتے ہیں؟ میں آج کی مجلس چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے پڑھوں تاکہ کچھ جوابات مل جائیں۔ بہت اعتراض ہو رہا ہے، اب لوگوں کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جھوٹے اور شرابیوں کی بھی حمایتیں کر رہے ہیں لوگ، اور خواب میں یزید نظر آ رہا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے گویا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ قسم خدا کی، دیکھیے خواب میں انسان کو اپنے رشتہ دار نظر آتے ہیں، جو جس کا رشتہ دار ہوگا وہ اس کے خواب میں آئے گا۔ ہم نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا حضور یہ خواب کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا یہ خواب جو ہے فکر کے مطابق ہوتا ہے، جس کی جیسی فکر ہوگی اس کو ویسی ہی سوچ کے ساتھ خواب آئیں گے۔ اگر پاک فکر ہوگی تو پاک، نجس فکر ہوگی تو نجس۔ ہمیں اور آپ کو خواب میں کبھی علم نظر آیا، کبھی مجلس نظر آئی، کبھی ماتم نظر آیا، کبھی امام بارگاہ نظر آیا، کبھی مسجد نظر آئی، اسے نظر آیا تو یزید نظر آیا۔ پتہ چل گیا نجس فکر والے بھی یہاں موجود ہیں اور پاک فکر والے بھی موجود ہیں۔ جن کی پاک فکر ہے وہ مجلس سے دیکھا کرتے ہیں، جن کی نجس فکر ہے وہ یزید کو دیکھا کرتا ہے۔ تو بھائی آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو وہ قرآن کی سند لے کر جاؤ۔ بڑی توجہ کے ساتھ مثال دوں گا، آپ سنیے گا۔ یہ عزاداری کیوں ہے؟ یہ گلی گلی کوچے کوچے جو ہے آپ جا کر کیوں کر رہے ہیں؟ جو ماتم کرتے ہیں، آخر اس ماتم کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ رسم ہے؟ رسم نہیں، عزاداری رسم نہیں ہے۔ نوجوانوں سنو غور سے، عزاداری رسم نہیں ہے، یہ ماتم کرنا رسم نہیں ہے، یہ تبرک بانٹنا رسم نہیں ہے۔ بڑی توجہ، یہ ہے کیا؟ کہنے لگے کہ صاحب یہ مولانا یہ بتائیے جو گلی گلی کوچے کوچے جا کر آپ وہ جلوس لے کر جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی ایسا ہے، یہ بتاؤ یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں یہ اذانیں کیا ہیں؟ یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مغرب کے ٹائم اذان ہوئی ہوگی، باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہوتی ہیں، گلی گلی آوازیں پہنچتی ہیں۔ بھائی یہ بتاؤ یہ اذانیں کیا ہیں؟ کہنے لگے صاحب یہ پیغام ہے نماز کا۔ میں نے کہا یہ کب سے ہے؟ کہا یہ تو حضور کے زمانے سے۔ میں نے کہا حضور کے زمانے سے کب سے؟ کہا جب حضور نے نماز کا پیغام پہنچایا تو پھر یہ حکم دیا ہے بلال جاؤ بلندی پر جا کر اذان دو۔ میں نے کہا بھئی اذان کس وجہ سے تھی؟ کہا چونکہ تاکہ نماز کا وقت جب ہو جاتا تھا تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور جب بلال اذان دیتے تھے تو کوئی اپنا کھیت چھوڑ کر آیا، کوئی اپنا بستر چھوڑ کر آیا، کوئی کھانا چھوڑ کر آیا، نماز کے لیے آ گیا۔ پتہ چل گیا نماز کا وقت، یعنی اس وقت کی اذان جو تھی وہ یہ بتانے کے لیے تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو آج بند کر دو پھر۔ بھئی آج کے زمانے میں اذانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی توجہ، آج کے زمانے میں اذانوں کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو سب کو بتائیں نماز کا وقت کیا ہے۔ یہاں بھی میرے خیال میں مسجد میں کہیں نقشہ لگا ہوا ہی ہوگا کہ نماز کا وقت کیا ہے، پر نہ لگا ہو تو موبائل میں آپ کے پاس ہوگا
موبائل میں اذان ہونے لگتی ہے تو یہ لاؤڈ اسپیکر بند کر دیے جائیں، اذانیں بند کر دی جائیں. کہ مولانا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا، فجر کی نماز میں جب مؤذن اذان دیتا ہے اور نوجوان اپنے کان پر تکیہ رکھ کر سوچتا ہے کہ اذان میرے کان تک نہ پہنچے، اگر ذرا سی بھی آواز پہنچ گئی اور اللہ نے قیامت میں پوچھا نماز میں کیوں نہیں آیا، اور یہ کہے گا مجھے بلانے والا کوئی نہیں تھا، مؤذن کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، صبح میں نے بلایا، ظہر میں نے بلایا، عصر میں نے بلایا، مغرب میں نے بلایا، عشاء میں نے بلایا، اب یہ سنتا ہی نہیں تھا تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بس یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں. اگر محشر میں اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ کربلا پر تم کیوں نہ روئے، تو کوئی کہے گا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کربلا میں کیا ہوا، یزید کون تھا، حسین کون تھا. ایک قوم آگے بڑھے گی جھوٹ بول رہا ہے، چوراہے پر ہم تھے، گلی میں ہم تھے، کوچے میں ہم تھے، دروازے پر ہم تھے، کھڑکی پر ہم تھے. اب یہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا تو ہم کیا کریں؟ صلوات رحمت اللہ محمد پر. یہ عزاداری بھی قرآن میں ہے، سب کچھ ہے قرآن میں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب ہے. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ فرش عطا فرمایا ہے. یہ نعمت ہر کسی کے پاس نہیں ہے. مجلسوں میں وہی آتا ہے جسے توفیق ہوتی ہے، مجلسوں میں وہی آتا ہے جسے توفیق نہ ہو وہ مجلسوں میں نہیں آتا. فرش عطا پر آتا ہی وہ ہے کہ جس کو توفیق ہوا کرتی ہے. اور مجلس میں کوئی آتا نہیں ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اور بلانے والے ہم اور آپ نہیں ہوتے، وہ تو اہل بیت ہیں جو بلایا کرتے ہیں. دیکھیے ہر اسکول میں انٹری ہر کسی کو نہیں ملتی، جس کے پاس آئی کارڈ ہوتا ہے وہی جایا کرتا ہے. جس کے پاس آئی کارڈ ہوگا وہی جایا کرے گا. فرش عطا پر بھی وہی آئے گا جس کے پاس عشق اہل بیت کا آئی کارڈ ہوگا. ہر کوئی نہیں آ سکتا. یہ فرش عطا نعمت ہے ہمارے لیے، قرآن نعمت ہے ہمارے لیے. دیکھیے میں اپنے نوجوانوں کے لیے آج کی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں. کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن کی آیتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن چونکہ یہ پہلی مجلس ہے لہٰذا آپ سنیں فرش عطا کا فائدہ کیا ہے. مجلسوں میں ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ جو تبرک پڑتا ہے نا، بڑی توجہ ہوگی اور بزرگ حضرات میرے بات کی تائید کریں گے. یہ جو تبرک پڑتا ہے یہ تبرک ہمارے لیے تھا ہی نہیں. یہ تبرک ہمارے لیے تھا ہی نہیں، یہ تو کسی اور کے لیے تھا کہ آج وہ تبرک کے بہانے آئے، آج وہ تبرک کے بہانے آئے، کل وہ مجلس کے بہانے آئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ تبرک کچھ اور نہیں ہے، یہ سنت ابو طالب کا نام ہے تبرک. یہ سنت ابو طالب ہے تبرک جو بانٹا جا رہا ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا؟ دعوت ذوالشیرہ میں 3 دن تک محمد کے نام کا تبرک بانٹتے رہے اور بلا کر کھلاتے رہے. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو نہ صحیح ابو طالب تو نے 3 دن تک تبرک بانٹا ہے، قیامت تک تیرے باپ پوتے کے نام کا تبرک اگر میں نہ بٹواؤں تو مجھے خدا نہ کہنا. صلوات محمد آل محمد. یہ تبرک کچھ اور نہیں، یہ سنت جناب ابو طالب ہے. 3 دن تک رسول کے نام کا تبرک بانٹا. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قیامت تک ابو طالب تیرے پوتے کے نام کا اگر تبرک نہ بٹواؤں تو مجھے خدا نہ کہنا. یہ تبرک کچھ اور نہیں ہے عزیزو. میں نوجوانوں میں آپ سے متوجہ ہوں. تبرک اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو یہاں سے لے جا کر گھر تک ختم ہو جائے. تبرک اس کو بھی نہیں کہتے جو گھر لے جانے کے بعد صبح ناشتے میں کھا لیا جائے. تبرک وہ بھی نہیں ہوتا جسے فریج میں رکھ کر 1 آدھ ہفتے بعد تک کھایا جائے. بڑی توجہ، جو ختم ہو جائے وہ تبرک نہیں ہوتا.
جو ختم ہو جائے، یہ جو آپ لے جا رہے ہیں یہ تبرک ہے، مگر جس تبرک کی میں بات کر رہا ہوں آپ میری تائید کریں گے، جو ختم ہو جائے وہ تبرک نہیں ہوتا۔ بھائی تبرک تو کہتے ہیں اس کو ہیں کہ مجلس میں بھی ملے، گلی میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، قبر میں بھی ہو، حشر میں بھی ہو۔ کیا وہ کیا ہے؟ کیا وہ علم اہل بیت ہے جو فرش میں ملتا ہے، قبر میں ملتا ہے، حشر میں بھی ملے گا؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ تبرک کی عظمت سمجھیے، تبرک ہے کیا؟ اور قسم خدا کی یہ ہم نے اپنی ماں بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے سیکھا ہے۔ مجلس جو ہے ہمیں کسی یونیورسٹی میں سکھائی نہیں جاتی۔ آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ صاحب چلو مجلس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ میرے نوجوانوں بتاؤ، کبھی آپ نے سنا ہو کہ صاحب آئیے ماتم کی کلاسز دی جا رہی ہیں، چلو ہم تمہیں رونا سکھائیں، روتے کیسے ہیں؟ عجیب بات ہے، یہ کہیں سکھایا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اور وہیں سے ہمارے اندر فیڈ کر کے فکس کر کے بھیجا ہے ہمیں کہ تم محتاج نہیں ہو کے سیکھو، تم دنیا کو سکھانے آئے ہو، تم دنیا کو سکھانے آئے ہو، سیکھنے نہیں آئے ہو۔ عجیب بات ہے، جب ہم جیسے گنہگار کو اللہ چننے سکھانے کے لیے تو جب محمد کو بھیجا ہوگا۔ محبت اہل بیت سے کس یونیورسٹی سے سیکھ کر آئے ہو؟ کس کالج میں سکھائی گئی ہے؟ مجھے اس کالج کا نام بتائیے۔ کس مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ محبت کرنا سیکھو؟ نہیں سکھائی جاتی۔ اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اے نوجوانوں ذرا غور سے سنو۔ محبت کرنا کہیں سکھائی نہیں جاتی، نہ کسی مدرسے میں، نہ انسٹیٹیوٹ میں، نہ کالج میں، نہ اسکول میں۔ محبت تو پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی بیٹے کی شادی ہونے جا رہی ہے، باپ نے کہا کہ بیٹا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں اولاد سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ اولاد سامنے آئی، محبت ہو گئی۔ کبھی کسی ماں نے اپنی بیٹی کو بیٹھ کر سمجھایا بیٹا آؤ تمہاری شادی ہونے والی، میں بتاتی ہوں محبت کیسے ہوتی ہے؟ اولاد آغوش میں آئی اور محبت ہو گئی۔ عزیزو دنیا کا رواج یہ ہے، محبت اس سے ہوتی ہے جسے دیکھ لے۔ بڑی توجہ، دنیا کا رواج یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھے تب ہوتی ہے محبت۔ کسی خوبصورت پھول کو دیکھا محبت ہو گئی، کسی خوبصورت چیز کو دیکھا محبت ہو گئی، کسی خوبصورت عمارت کو دیکھا محبت ہو گئی۔ جسے نہیں دیکھا اس سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر اللہ نے تو نے ایسی محبت دل میں ڈالی کہ اس ماں نے اپنے بچے کی صورت نہیں دیکھی جو ابھی شکم میں ہے، مگر محبت ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی۔ اور کیسی محبت ہوئی؟ ایسی محبت ہوئی کہ جب سے یہ پتہ چلا میری شکم میں بچہ ہے، سوتی ہے تو اسی مطابق تاکہ اس کو کوئی اذیت نہ ہو، کھاتی ہے تو اس کے مطابق تاکہ اس کو اذیت نہ ہو، چلتی ہے تو اس کے مطابق اس کو اذیت نہ ہو، بیٹھتی ہے تو اس کے مطابق تاکہ اس کو اذیت نہ ہو۔ عجیب بات ہے، اے پروردگار کیا بتانا چاہتا ہے کہ آپ بھی نہیں سمجھے؟ میں نے دنیا میں مثال لگ کر بتایا ہے کہ دیکھو غیب میں رہنے والے سے محبت کرنا، بھائی غیب میں رہنے والے سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اب سمجھے جو پردہ غیب میں ہے اس سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ محبت کرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ اور عزیزوں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا ہے۔ محبت کرنا کوئی نہیں سکھاتا۔ آج آپ اس وقت 11 بجنے والے ہوں گے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا؟ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پنجتن کی محبت میں بیٹھے ہیں، 12 معصوم 12 اماموں کی محبت میں بیٹھے ہیں، 14 معصومین کی محبت میں بیٹھے ہیں، 72 کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے پنجتن کو کب دیکھا؟ آپ بتائیں 12 کو آپ نے کب دیکھا؟ آپ بتائیں آپ نے 14 کو کب دیکھا؟
آپ بتائیں آپ نے 72 کو کب دیکھا؟ روتے بھی ہیں ان کے مصائب پر، ہنستے بھی ہیں ان کے فضائل پر۔ 1400 سال کے بعد، اتنے فاصلے کے بعد آپ نے نہ دیکھا مگر آپ کو محبت ہے۔ عجیب بات ہے کہ نہ دیکھا ہو تب اتنی محبت ہے، تو سوچئے سلمان کا کیا حال ہوگا، بوسر کا کیا حال ہوگا، میسم کا کیا حال ہوگا، مقداد کا کیا حال ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ محبت کوئی سکھاتا نہیں ہے، یہ تو پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی مالداری نہیں ہے جس کے پاس عشق اہل بیت ہو، اہل بیت کی محبت ہو۔ ایک خوبصورت سی بات آپ تک پہنچا دوں، آپ اگر اجازت دیں بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزا خانے ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، یہ جو عزا خانے ہیں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم تلاش کرتے ہیں کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ سب کے سب یہاں جتنے بھی دہلی کے اندر سب پردیسی ہیں، یہاں کر بسیں ہیں، محرم کا چاند نمودار ہوا اپنے اپنے بستی چلے جاتی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چونکہ آج قرآن سے اور عزاداری سے متعلق بات ہو رہی ہے تو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب آپ اپنے وطن جاتے ہیں، وطن جانے کے بعد جیسے محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ کو وطن جانے کے بعد پوچھنا پڑتا ہے کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ آپ بتائیے، آپ نے جا کے پوچھا بھائی بتاؤ اس سال جو ہے مجلس کہاں کہاں ہے؟ آپ کہیں گے بھائی یہیں کے رہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے صبح سب سے پہلی مجلس کہاں ہوتی ہے، 10 بجے کہاں ہوتی ہے، دوپہر میں کہاں ہوتی ہے، شام کو کہاں ہوتی ہے؟ پتہ چلا ہمیں اپنے ٹھکانے معلوم ہیں۔ بڑی توجہ قسم خدا کی، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر ہمیں شفا ملنے والی ہے، کہاں ہمیں علم ملنے والا ہے، اور کہاں سے ہمیں راستہ دکھائی دینے والا ہے، یعنی یہ جگہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمارے مرکز، ہمارے امام بارگاہ ہمارے لیے وہ درس گاہ ہیں جو کائنات میں کہیں اور نہیں ہوتی۔ اب میری مثال سنیے، سندر نگری آج میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھنے آیا ہوں، آج یہ پہلی مجلس ہے میری، پہلی مرتبہ آیا تو راستہ مجھے نہیں پتہ تھا، بھٹک گیا۔ میں نے تو گوگل بھی لگایا تو ایک جگہ پر آ کے پتلی سی گلی آ گئی، وہاں کہاں جاؤں؟ میری مثال سنیے گا اور سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ پہلی مرتبہ سندر نگری آیا، امام بارگاہ کیسے پہنچوں، کون بتایا مجھے؟ اب اتنے توڑ موڑ ہیں، پتہ نہیں گگن سے کہاں مڑنا ہے، کون سا کٹ لینا ہے، کیا لینا ہے، مجھے کیا پتہ، میں تو پہلی مرتبہ آیا۔ اب جب پہلی مرتبہ آیا تو ایسا ہوا کہ صاحب تلاش کرتے کرتے پہنچ تو گیا، لیکن جب میں یہاں سے جانے لگا تو میں نے سوچا بھائی کل پھر آنا ہے مجلس پڑھنے، تو کل پھر بھٹکوں گا۔ کہنے لگے کہ اب دل ذہن میں سوچا بھائی ایسا ہے کل نہ بھٹکا جائے، اس کے لیے ایک کام کیا جائے۔ کہا کیا؟ کہ کوئی نشانی تلاش کرو، کوئی نشانی تلاش کرو کہ تاکہ کل آؤ تو بھٹکو نہ۔ مثال اگر پہنچ جائے تو بولیے گا میرے ساتھ۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ صاحب ایک نشانی تلاش کی جائے تو میں نے نشانی دیکھنے لگا، گرمی کا زمانہ ہے، تو ایک آئس کریم والے کھڑے ہوئے تھے چوراہے پر، اور ان کی آئس کریم پر لکھا ہوا تھا ابو جہل قلفی والے، ابو جہل قلفی والے۔ ہم نے کہا بھائی یہ نشانی اچھی ہے، کل جہاں یہ کھڑے ہوں گے بس وہیں سے مڑ جائیں گے تو پھر امام باڑے پہنچ جائیں گے۔ لیکن صاحب ہم اگلے دن جب مجلس میں آئے ہم نے دیکھا وہ کھڑے ہوئے، تو جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہیں سے مڑ گئے۔ اب جو مڑے آگے دیکھا نہ امام باڑہ نہ وہ گلی، بھائی یہ کیا ہوا؟ بڑے پریشان،
غصے ہو کر واپس پہنچے. جملہ کہہ رہا ہوں اشارتاً آپ تک پہنچ جائے تو بولیے گا. اب جب میں واپس پہنچا تو میں نے پوچھا, میں نے کہا حضور آپ نے کیا کیا؟ ہم تو آپ کے بھروسے پہ یہاں تک پہنچے تھے بھائی, ہم نے یہ نشانی ڈھونڈی تھی جہاں آپ کھڑے ہوں گے ہم وہیں سے مڑ جائیں گے. ایک مرتبہ ابو جہل صاحب نے کہا ہمارے آپ پہ یقین کرو گے تو ایسا ہی ہوگا. بھائی ہم پر یقین کرو گے تو ایسے ہوگا, اس لیے کیونکہ ہمارا ٹھکانہ تھوڑا ہی ہے. آج ہم یہاں ہوتے ہیں کل وہاں ہوتے ہیں. اوہو, میں نے کہا اچھا ان پر یقین کرنا صحیح نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے امام بارگاہوں کی عظمت کیا ہے. میں نے کہا ان پر یقین کرنا ٹھیک نہیں ہے. کہا اچھا پھر تو کوئی اور نشانی ڈھونڈی جائے. اب پتہ چلا اس گلی کے نکڑ پر ایک گھر تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا منزل ابو طالب. کیا لکھا ہوا تھا؟ منزل لکھا ہوا تھا منزل ابو طالب. حضور ریڑیاں لے کر تو کوئی کہیں بھی پھر سکتا ہے, گھر لے کر کہیں نہیں پھر سکتا. پتا چلا جس کا ایک ٹھکانہ ہو اسی کو اپنی نشانی بنا لو. اب سمجھ میں آیا مدینے میں فقیر آتے ضرور تھے مگر پورا مدینہ چھوڑ کر ایک ہی دروازے پر کیوں آتے تھے؟ جس دروازے پر ملائکہ آتے تھے ہم بھی اسی دروازے کے فقیر ہیں. صلوات بھی محمد و آل محمد. تو اگر ہدایت چاہیے تو اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا. قرآن پڑھنا ہے اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ. قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ. اور اہل بیت کا دروازہ اگر چھوڑ دیا تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ کربلا کا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھا دیا. عزیزو, دنیا میں بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے دیکھے گئے مگر نوکے نیزہ پہ کسی نے کلام کھولا ہو. ہم نے ایسا نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا. یہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ دیکھو کربلا کیا ہے. نوکے نیزہ پر امام نے قرآن پڑھ کر بتایا دیکھو قاری قرآن اور ہوتے ہیں, محافظ قرآن اور ہوتے ہیں. جو محافظ ہوتے ہیں سر کٹا دیتے ہیں مگر اسلام کو, دین کو بچا لیا کرتے ہیں. عزیزو, ایام اعزا کا اختتام ہے. اگلے سال جو زندہ رہے گا وہی ماتم کرے گا, وہی مجلسیں کرے گا. وہ صرف قسمت والا ہوتا ہے کہ جس کو موقع مل جائے فاطمہ کے لال کے مصائبوں پر رونے کا, ماتم کرنے کا. عزیزو, آپ نے بڑی زحمت کی, اپنے گھروں سے چل کر اس امام بارگاہ تک آئے مگر آپ فاطمہ سے زیادہ تو زحمت نہیں کر سکے ہوں گے کیونکہ ایک ماں مدینے سے شکستہ پہلو لیے ہوئے یا حسین کہتی کہتی ہمارے اس پرشیدہ تک آ گئی ہے. اور کہتی کیا ہے؟ کہا میرے حسین کے عزادارو, میں تم سے کچھ نہیں مانگتی, چند آنسو دے دو, چند آنسو دے دو. اللہ اکبر. اے شہزادی, ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس میرے حسین پر ماتم کرو. اس لیے کیونکہ حسین میرا وہ غریب ہے کہ کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے تو سناٹا ہو جاتا ہے. سوچو حسین صبح سے لاشوں پہ لاش لا رہا ہے. میرا حسین پیاسا ہے 3 دن کا, لیکن کبھی اکبر کا لاشا, کبھی اون محمد کا لاشا, کبھی قاسم کے ٹکڑے, اور رو کہ ہر کسی کا لاشا لا کر حسین بار بار گریہ کر کے کہہ رہا ہے اے میرے شیرو, تم نے بڑا ساتھ دیا. دنیا سے رخصت ہو گئے مگر اسلام کی حفاظت کر گئے, اسلام کو محفوظ کر گئے. ہاں عزیزان محترم, لیجئے یہ ایام وہ ہیں کہ جب قید سے رہائی ملی ہے تو پھر تاریخ نے بیان یہ کیا کہ یزید نے ایک مرتبہ امام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے سید سجاد, ہم چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں رہا کر دیں, چاہو تو یہاں رہو, چاہو تو مدینے چلے جاؤ. ہائے, ایک مرتبہ امام نے کہا میں اپنی پھوپھی جان سے پوچھ کر بتاتا ہوں. لیجئے
جب سید سجاد کو بلایا گیا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار طوق تھا، لیکن جیسے ہی واپس امام پہنچے زینب نے دیکھا بھتیجے کے گلے میں طوق نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں۔ آگے بڑھ کر جیسے ہی گلے میں ہاتھ ڈال کر محبت سے سینے سے لگایا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا آہستہ آہستہ، کہا ہے میرے بھتیجے کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ارے طوق کا جو نشان جو زخم ہے وہ تکلیف دیتا ہے، ارے زینب تڑپ گئی، اے میرے ماں جائے، ارے تمہارے بیٹے پر کیسا ظلم ہوا، سید سجاد کے گلے میں زخم ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزیزو، زینب نے پوچھا سید سجاد تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ کہا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے تم چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو وطن چلے جاؤ۔ کہا سید سجاد یزید سے جا کر کہو اس بہن نے ابھی بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں، ایک مکان خالی کرایا جائے۔ لیجیے تاریخ بیان کر دی، مکان خالی کرایا گیا اور ایک مرتبہ ماتم کرنے کا اہتمام ہوا۔ سید سجاد کو ایک مرتبہ زینب نے بلندی پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھی، کہا سید سجاد تم پرسہ لو، ارے تمہیں اکبر کا پرسہ، تمہیں قاسم کا پرسہ اور محمد کا پرسہ، ارے تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ، تمہیں عباس کا پرسہ۔ ارے سید سجاد نے سارے پرسے لے لیے، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے، سید سجاد نے پھوپھی اماں کو مسند پر بٹھایا، کہا ہے پھوپھی اماں آپ پرسہ لیجئے، میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں۔ جیسے ہی کہا ہے پھوپھی اماں آپ کو انو محمد کا پرسہ، ارے زینب کھڑی ہو گئی، اے سید سجاد ارے مجھے انو محمد کا پرسہ نہ دینا، ماں جائے سے وعدہ کیا ہے، ارے اولاد پر نہ رہوں گی، اپنے بھائی پر گریا کروں گی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مگر کچھ آوازیں ابھی بھی گڑ گڑ کر آ رہی ہیں، تو ان کے لیے میں اتنا پڑھ دوں کہ شہزادی فرماتی ہیں میرے لال پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان لال کے لاشے پر رویا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز و تاریخ بیان یہ کرتی ہے، ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے پرسہ دیا، اب لیجئے جب سامان آیا ہے تو زینب نے سب کی چادریں بانٹنا شروع کی ہیں، اے کلثوم یہ تمہاری چادر، اے رباب یہ تمہاری چادر، اے فضہ یہ تمہاری چادر، اپنی چادر اپنے سر پر رکھی، لیکن تاریخ نے عجیب جملے لکھے، ایک چھوٹی سی چادر تھی، ارے جس کو لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے چادر کو لیا، ارے قید خانے کے گوشے کی طرف چلی، ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا سکینہ کو پردے کا بڑا خیال تھا، لیجئے قبر پر پہنچی، چادر کو ڈال دیا، اے سکینہ وطن جا رہے، چلو وطن کو چلو، روز پوچھتی تھی وطن کب جائیں گے، وطن جا رہے ہیں سکینہ، چلو ہم وطن جا رہے ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا عن قلب ينقلبون إن الله وإنا إليه راجعون بقضاء تسليم الأمر سيعلم الذين ظلموا عن قلب ينقلبون۔ بارات کے واسطہ محمد والے محمد کا ہم گنہگاروں کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول سیرت رسول پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار اس مجلس کا جو بھی ثواب تو نے مجھے فرمایا، بانیان کی تمام جائز حاجت کو قبول فرما۔ اے پروردگار حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے اس مرکز کو خداوند عالم رات دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام مرکزوں کو جہاں پر ذکر خدا اور ذکر اہل بیت ہوتا ہے، پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو سچا عزادار، سچا عبادت گزار بننے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار امام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے عوان انصار میں شمار فرما، اسلام کا پرچم سب بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔